بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج بات کرتے ہیں عقیدہ توحید کی، جس پر اسلام مبنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت مبارکہ کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اس سارے عرصے میں آپ کی تمام تر دعوت صرف ایک ہی کلمہ پر مشتمل تھی: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ نہ تو نماز روزے کے مسائل تھے، نہ زکوٰۃ اور حج کے احکام تھے، اور نہ ہی دیگر معمولات زندگی کی تفصیل ابھی نازل ہوئی تھی۔ بس ایک عقیدہ توحید کی دعوت تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گھر، گلی گلی، محلے محلے پہنچا رہے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حتیم بیت اللہ شریف کا وہ حصہ ہے جس پر چھت نہیں ہے، کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال دیا اور نہایت سختی کے ساتھ گلا گھونٹنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر ابو بکر دوڑے چلے آئے اور عقبہ کو دھکا دے کر ہٹایا اور فرمایا: اتقتلون رجلا ان یقولوا ربی اللہ، کیا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت ابو بکر کے ان الفاظ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تصادم کی اصل وجہ عقیدہ توحید ہی تھی۔ ایک اور موقع پر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ افہام و تفہیم کی غرض سے یہ پیشکش کی کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کر لیا کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیا کریں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر سورہ کافرون نازل کی۔ سورہ کافرون توحید کے مضمون پر مشتمل سورہ ہے۔ اس کی اے نبی کہو، اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ایک اور موقع پر قریش مکہ کا ایک وفد جناب ابو طالب کے پاس پیش ہوا اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ وہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامنے ایک ایسی بات پیش کروں جس کے آپ لوگ قائل ہو جائیں، عرب کے آپ بادشاہ بن جاؤ اور عجم تمہارے زیر نگین آ جائیں، تو پھر کیا کہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا: اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات تو کیا 10 باتیں بھی کہو تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر مشرکین نے کہا: اے محمد، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالیں؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مکی زندگی میں بلا شبہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال و حرام، حدود، آئلی مسائل اور دیگر احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ مدنی زندگی میں ان احکامات کے نازل ہونے کے بعد بھی فریقین کے درمیان محاذ رائی کی اصل وجہ عقیدہ توحید ہی تھا۔ اگر اسلامی تاریخ کے اولین خونی معرکے کو دیکھیں، غزوہ بدر میں بھی جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ ان الفاظ کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ قریش مکہ سے مسلمانوں کا یہ تصادم صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ عبادت اور بندگی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم تمام اسلامی عبادات پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام عبادات کی روح دراصل عقیدہ توحید ہی ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ نماز سے قبل اذان بلند کرنے کا حکم ہے، جو تکبیر اور توحید کی تکرار کے خوبصورت کلمات کا انتہائی خوبصورت مجموعہ ہے۔ وضو کے بعد کلمہ توحید پڑھنے پر جنت کی بشارت دے دی گئی۔ ابتدائے نماز اور دوران نماز میں بار بار کلمہ تکبیر پکارا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو ہر رکعت کے لیے لازم قرار دے دیا گیا، جو کہ توحید کی مکمل دعوت پر مشتمل سورہ ہے۔ رکوع اور سجود میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی کا بار بار اعادہ کرنا اور اقرار کیا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کی گواہی دی جاتی ہے، گویا شروع سے لے کر آخر تک ساری نماز عقیدہ توحید کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے امت کو قدم قدم پر جس طریقہ توحید کے تحفظ کی تعلیم دی ہے، اس کی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔
ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارش کی دعا کروانے کے لیے آیا اور ساتھ عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے ہاں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور فرمایا، افسوس تجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے، اسے کسی کی حضور سفارشی نہیں بنایا جا سکتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ سن 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اسی روز سورج گرہن لگ گیا۔ بعض لوگوں نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی طرف منسوب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب گرہن لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ یہ بات ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشرکانہ عقیدے کی جڑ کاٹ دی کہ نظام کائنات پر کوئی نبی، ولی یا بزرگ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور یہ ثابت کر دیا کہ امور کائنات چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور نصیحت فرمائی کہ میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ بے شک میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل ترین ذکر میں محمد رسول اللہ کے الفاظ شامل نہ کر کے گویا امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کبریائی اور عظمت میں کوئی دوسرا تو کیا نبی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس سے 5 دن قبل بخار سے کچھ افاقہ محسوس ہوا تو مسجد میں تشریف لائے، سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، یہودیوں نصاریوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا نہ کی جائے۔ وفات اقدس کے آخری روز عالم نظام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیالے میں پانی رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے پر ملتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ انی للموت سکرات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں اور موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر ہاتھ پانی میں ڈالتے اور چہرے پر ملتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ انی للموت سکرات، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں اور موت کے لیے سختیاں ہیں۔ یہی الفاظ دہراتے دہراتے حیات طیبہ کے آخری کلمات، اللہم مغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ 3 مرتبہ ادا فرمائے اور رفیق اعلیٰ کے حضور پیش ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری الفاظ بھی کلمہ توحید پر مشتمل تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔